الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا سلسلہ الحمدللہ ہر جمعہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور آج ہم سیرت کے 8ویں حصے میں ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ خلوت نشینی آپ نے اختیار کی، اور وحی کے پہلی وحی کے نزول سے پہلے آپ غار حرا میں جاتے تھے، کئی دن وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی حالت یہ تھی کہ جب آپ بستی سے باہر جاتے تو وہاں پر پتھر اور درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آواز آتی تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی نہیں ہوتا، اور پتھروں سے درختوں سے آوازیں آتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ غار حرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب کوئی مسکین سامنے آ جاتا تو آپ اسے کھانا کھلاتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، 7 چکر کا طواف فرماتے، اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا اور آپ غار حرا میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے غار میں، اور مجھ سے فرمایا اقرأ۔ اقرأ کے معنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بھینچا اور دبایا، اور اس زور سے بھینچا حتی بلغ منی الجہد، کہ میری قوت انتہا تک پہنچ گئی۔ ثم ارسلنی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرأ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر بھینچا اور پھر چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کی یہ آیات جو پہلی وحی ہے یہ آپ نے پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو بستہ خون سے۔
اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، سکھایا انسان کو وہ جو وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہے، 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی۔ اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما انا بقاری۔ ما انا بقاری کا مفہوم اور مطلب یہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات آپ میں جمع کیے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کا کمال ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ عربی زبان آپ کی مادری زبان تھی اور فصیح اللسان تھے آپ، عربی کی فصاحت اور بلاغت ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ امی ہونا آپ کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا۔ پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری، تو امی اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتا، جو لکھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے فرما رہے ہیں یہ پڑھیے، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ نے کیوں فرمایا ما انا بقاری؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا جو ثقل تھا، وحی کی جو گرانی تھی، وحی کی جو ہیبت تھی، وہ آپ پر طاری ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور وحی اس کا ثقل، اس کی گرانی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے ہمارے نبی ہم آپ پر ایک گراں اور بھاری اور ثقیل کلام نازل کریں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا اور آپ سواری پر سوار ہوتے تو اس ثقل کی وجہ سے وہ سواری بیٹھ جاتی تھی۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے ران پر تھی، بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس وحی کا ثقل یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ وحی کے اس ثقل کی وجہ سے میری ران چورا چورا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پہلی مرتبہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے یہاں پر، اور سیرت میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے میرے دوستوں۔ وہ نکتہ یہ بیان کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتے ہیں میرے نام سے پڑھیے، آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب علم عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو، عام طور پر انسانوں کو جو علم عطا کرتا ہے وہ قلم اور کتاب کے ذریعے عطا کرتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے بغیر علم عطا فرمایا، قلم کے بغیر، کتاب کے بغیر، وحی کے ذریعے اتنا علم عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا، وہ علم دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر اپنے گھر تشریف لائے،
اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. یہ پہلی وحی کا اثر تھا. آپ گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. کمبل اڑایا گیا. اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی ایسی ہونی چاہیے. انہوں نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، اور وہ الفاظ حدیث میں موجود ہے. اور تسلی کس طرح دے رہی ہے؟ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے جانے کا خوف ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. پھر آپ کی 5 صفات ذکر کی. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 صفات آپ کی ذکر کی. اللہ آپ کو بہت عزتیں دے گا، اس لیے کہ آپ میں یہ 5 کوالٹیز 5 صفات موجود ہے. آپ کنبہ پرور ہے، صلہ رحمی فرماتے ہیں، اور جو بےکس لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتحمل الکل وتکسب المعدوم، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں. وتقری الضیف، مہمانوں کا بے مثال عمدہ طریقے سے آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی میزبانی فرماتے ہیں. اور ہر مشکل معاملے میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ 5 کوالٹیز آپ کی بیان کی. جس شخص میں یہ 5 کوالٹیز ہو، حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ یہ آپ میں موجود ہے، اللہ آپ کو عزتیں دے گا، عزتیں عطا کرے گا. لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک عجیب بات اور بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ عطا فرمائے، ایسے صحابہ اور ایسے شاگرد عطا فرمائے جنہوں نے آپ سے جو کچھ سیکھا اس کو اپنایا. امام بخاری نے یہ روایت بھی نقل کی ہے آپ کی 5 صفات جو حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمائی. اور عجیب بات یہ ہے، یہی 5 صفات امام بخاری نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بیان کی ہے. واقعہ کیا ہوا؟ جب حبشے کی طرف ہجرت کی مسلمانوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہوئے. جب مکہ سے باہر نکلے تو ایک سردار ملا قارہ کا، مالک ابن دغنہ. اس سردار نے آپ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری قوم نے مجھے نکال دیا اس لیے میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا، مالک نے کہا آپ جیسی شخصیت کو مکہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور ان لوگوں کو آپ کو نہیں نکالنا چاہیے. اور پھر جو آپ کی صفات بیان کی، مالک نے وہی 5 صفات بیان کی. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. وہی 5 صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی تھی. آپ کنبہ پرور ہیں، آپ بےکسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہی 5 صفات مالک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کی. ان کو لے کر مکہ لے گئے، قریش کے پاس لے گئے، کہا ان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، انہیں مکہ سے کوئی نہیں نکال سکتا، میں انہیں اپنے امن میں لیتا ہوں، میں انہیں اپنے امن میں لیتا ہوں. قریش کے لوگوں نے، سرداروں نے کہا آپ ان سے کہیے کہ جب یہ عبادت کرے، قرآن پڑھے تو اپنے گھر میں پڑھا کرے. یہ باہر پڑھتے ہیں، ہماری خواتین اور بچے سنتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے، ان کو ڈر تک کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں ٹھہر گئے، آپ گھر میں عبادت کرتے تھے، کچھ دن گزرے، آپ نے گھر کے باہر ایک جگہ بنائی، وہاں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے آپ رقیق القلب تھے، آپ روتے تھے، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو اس انداز سے پڑھتے تھے مکے کی خواتین اور بچے جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی رونے لگتے تھے۔ تو ان لوگوں کو ڈر ہوا ہمارے بچے اور خواتین مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے مالک کو بلایا اور کہا کہ آپ نے امن دیا تھا، انہیں اس شرط پر دیا تھا کہ یہ گھر میں قرآن پڑھیں گے، یہ تو باہر پڑھ رہے ہیں۔ تو مالک آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جی آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ گھر میں قرآن پڑھیں گے، آپ تو باہر پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو امان دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ سنیے، فرمایا کہ انی ارد الیک جوارک وارضا بجوار اللہ، اے مالک تیرا امان میں تجھے واپس دیتا ہوں، میرے لیے اللہ کا امان کافی ہے۔ یہ وہ صفات تھی جو صحابہ کے اندر بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی۔ یہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، بہت بڑی عمر کے تھے، اس وقت نابینا ہو گئے تھے، ضعیف العمر تھے، اور یہ اس دور میں یہ عیسائی ہو گئے تھے، انجیل کا علم تھا ان کے پاس، وہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے، صاحب علم تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ کے پاس لائی اور ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، آپ اپنے بھتیجے سے ذرا سنیے یہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابن اخی ما ترى، اے بھتیجے تم نے کیا دیکھا وہ بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل فرماتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور پھر ورقہ نے کہا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے باہر نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے باہر نکالے گی؟ فرمایا ہاں، جو بھی شخص اس طرح کا حق لے کر آتا ہے، حق بات کرتا ہے، تو اس کی قوم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا اگر میں اس وقت ہوتا جب آپ کے ساتھ آپ کی یہ قوم یہ معاملہ کرے اور میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مکمل مدد کرتا۔ پھر کچھ دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے وہ ابتدا، یہ ہے وہ پہلی وحی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو ہے جو ہمارے سامنے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو، سیرت طیبہ سے جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہمارے لیے بڑی تعلیمات ہے۔ اب اسی واقعے میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے لیے سیکھنے کے کتنے اسباق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار حرا والا واقعہ پیش آیا، آپ گھر تشریف لائے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ نادر واقعہ اپنی بیوی کو بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شوہر کو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، کوئی مشکل میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی اس قسم کی حالت پیش آ جائے، تو وہ اب سب سے پہلے اپنے گھر جائے، بیوی کو بیان کرے، بیوی سے بات نہ چھپائے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے بیان فرمایا۔ پھر دوسری تعلیم، بیوی نے آپ کو تسلی دی، کہا کہ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں موجود ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہوں اللہ ان کو عزتیں نوازتا ہے۔ تو بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کو تسلیاں دے،
جو اس کی غمخوار ہو، جو تکلیف اور پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن میرے دوستو، جب شوہر کے اندر اچھی صفات ہوں گی تو بیویاں بھی ایسی پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ ہم تو ایک طرف سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی بیویاں اچھی ہونی چاہیے، بس مجھے اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہروں میں بھی اچھی صفات ہو، بیویوں میں بھی اچھی صفات ہو۔ پھر تیسری تعلیم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، اور اس کے بعد آپ کو اس وقت کے سب سے بڑے عالم کے پاس لے گئی۔ مانا یہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، جب تمہارے گھر میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، پہلے تو بیوی اس کو ہینڈل کرے، اس کے بعد کسی عالم کے پاس لے جائے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہم اپنے مسائل دینی طریقے سے حل کریں، علماء کے پاس جائیں، ان سے جا کر مسائل پوچھیں۔ پھر چوتھا سبق سیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ جب ورقہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، آپ نے گفتگو میں ابتدا نہیں فرمائی، خاموش بیٹھے رہے۔ جب ورقہ نے آپ سے کہا یا ابن اخی ما ترا، اے میرے چچا زاد، اے میرے بھتیجے، جو تم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے، تب آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے، جب بزرگوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو تو اس کا ادب یہ ہے کہ تم کلام میں ابتدا مت کرو، ابتدا وہ کرے، اس کے بعد پھر تم کلام کرو۔ کتنا سبق ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور پھر ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اس عالم کے پاس گئے۔ علماء نے لکھا ہے جب کسی عالم کے پاس جاؤ تو کسی کو لے کر جاؤ جو اسے جانتا ہو، کسی واسطے سے جاؤ تو اس میں تمہارے لیے سہولت رہے گی۔ اور پھر ایک بات اور بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ورقہ نے یہ کہا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور میں آپ کی مدد کرتا۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اچھے کام کی، ہر خیر کے کام کی تمنا کرنی چاہیے، اگرچہ آپ کو اس کے کرنے کی امید نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ جب یہ وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلا عمل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد کیا ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم دی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وضو کرنا سکھایا آپ کو اور نماز کی تعلیم دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز ابتدائے اسلام سے ہے، پہلی وحی کے نزول کے بعد ہی آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وضو کی آیتیں تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن وضو کا طریقہ آپ کو پہلے سکھایا گیا، نماز آپ کو سکھائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، کیا یہ نماز فرض تھی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں نماز فرض نہیں تھی۔ تہجد کی نماز البتہ بعد میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، وہ نماز آپ پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کے لیے فرض تھی۔ البتہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں 5 نمازوں سے پہلے تہجد کی نماز اور فجر اور عصر کی 2 رکعت یہ فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، طلوع شمس سے اور غروب شمس سے پہلے تسبیح اور تحمید کا جو حکم دیا، اس سے مراد یہی ہے 2 رکعت فجر کی، 2 رکعت عصر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔
اور پھر یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز شروع ہوا ہے، اور ابتدا میں 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صغیر السن تھے، یہ آپ کے پاس تھے، آپ نے ان کو اپنے چچا سے کفالت میں لے لیا تھا، ان کی کفالت آپ فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام لے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور یہ امام صاحب کا کمال ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ ہمارے یہاں بچے ہم سے پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تو میں نے بچوں کو یہ، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ بتاتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں تو وہ تمام روایات پر غور کرتے ہیں، اس میں تطبیق کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کمال دیکھیے۔ بھئی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئی، لیکن امام صاحب نے تمام روایات کو سامنے رکھا، فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید مسلمان ہوئے۔ یہ ہے کمال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، ساری روایات جمع کر دی۔ اور پھر ایک بات دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی خاتون ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو صغیر السن ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، کچھ عرصے تک آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، وہ تو بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن آزاد مردوں میں بڑی عمر آزاد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام متعدی تھا، صرف اپنے لیے نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، بلکہ پہلے دن سے ہی اسلام کی خدمت شروع کر دی۔ اور ان کے ہاتھ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے، سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے۔ وہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کا اسلام متعدی تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا وہ کچھ جھجکا، شروع میں تردد ہوا اسے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، جب میں نے انہیں اسلام پیش کیا بلا کسی تردد کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ مسلمان جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت ارقم، یہ 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے یا 10ویں نمبر پر، اور مسلمانوں کی تعداد جب کچھ ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ارقم کے گھر میں، دار ارقم اسی لیے کہتے ہیں ان کو، حضرت ارقم کا گھر، وہ دار ارقم کا معنی ہے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، وہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ یہ پہلا مرکز ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنا۔ یہاں مسلمان جاتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ سبق ہمیں اس میں بھی حاصل ہوا، مسلمان جہاں بھی رہے، جس ملک میں بھی رہے، سب سے پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے مرکز بنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایجوکیشن سینٹر ہے، یہ تعلیمی مرکز ہے، اور تعلیمی مرکز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 10 ایکڑ پر کوئی جگہ زمین خرید کر کوئی بڑی بلڈنگ بنائے، آپ ایک گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ ایک گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، چھوٹے سے کمرے سے بھی اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے آپ سیرت میں دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جوک در جوک مسلمان اسلام کے اندر کس طرح لوگ داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو کیسی ترقی ملی ہے، یہ تو ابھی آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر، یہ ہماری اسلامی تاریخ کا پہلا تعلیمی مرکز ہے جو مکے میں قائم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے اسلام کو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔